سنو، میں تو کہا کرنا کہ لوگوں جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جاندے نے پھر انہ زبانہ تے قرآن نہیں جی آیا کردا. ہاں ایکٹرہ دے نام زبانہ تے چڑھے نے، کنجرہ دے نام زبانہ تے چڑھے نے، گلوکارہ دے نام زبانہ تے چڑھے نے، ٹک ٹاک دے نام زبانہ تے چڑھے نے، فنی کلپ بنان دا شوق پہ گیا ہے تے بک بک کرن دی عادت پہ گئی ہے. میں ویکھے آئے اپنے اپنا لامے بھی کلواندے نے، فہمے بھی کلواندے نے اور دین دے ٹھیکیدار نے. لیکن سنو جنہ لوگاں دا اے لگن تے توجہ اور جنہ لوگاں دی جستجو تے کوشش تے کاوت اے ٹک ٹاک بنانا تے فنی کلپ بنانا، لوگوں نے ہسانا تے لوگوں نے خوش کرنا مقصد بن گیا ہے. اللہ دی عزت دی قسمیں اللہ نے قرآن اونا مولویہ کو بھی کھولے آئے. اگر وہ بھی قرآن پڑھنا چاہتے پھر قرآن نہیں صحیح پڑھ پاندے. اب بلا تخیر و تمہید میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں ساہیوال سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان خطیب اسلام، خطیب پاکستان مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی. آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. خطیب اسلام مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی حلما، رب زدنی فہما. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ دنیا تھی نازا ایتھے وڈے نہیں کھلوندے پہ تے نکیاں نے کتے کھلونے ہیں. نہیں مرد کر رہے ہیں وڈے نہیں باہر کھلوندے پہ تے نکیاں کتے کھلونے ہیں. جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے.
آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونین دے تاجدار، امت غمخار، میرے اور تسا دے دلا دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبہ واسطے خاصے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والے نہایت عزت اور احترام دے لائق میری معززات، مکرمات، مطہرات، پردہ نشی، عزت مند روحانی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بے شکر ادا کریے کم ہے۔ رب العالمین نے تادیر اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے، اور میرا تو اڈا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ میری حاضری اور تمام علماء کرام دی، خطباء اعظام دی و شعراء کرام دی، قراء کرام دی تشریف آوری اور تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اللہ اپنے رحمت نال قبول فرمائے۔ بالخصوص جنہ ساتھیہ نے اج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا، سایہ حرم والے محترم المقام جناب حاجی مقبول احمد صاحب، محترم المقام جناب حاجی محمود احمد صاحب، اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا، معاونین، منتظمین، ذمہ داران جنہاں نے بڑی محنت، کوشش، کاوش، جستجو، پیار، محبت دے نال اج دے اس خوبصورت بزم دا پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا۔ میں مبارکباد پیش کراں گا حضرت حاجی محمود احمد صاحب نو، جنہ دے پوتے حافظ عبد المنان صاحب نے، حاجی مقبول احمد صاحب جنہ دے بیٹے حافظ عبد المنان صاحب نے اپنے سینے دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ کر لیا ہے۔ میری دعائے اللہ قرآن دے فہم نال بھی مالا مال فرمائے، اور دعا گو ہے اللہ جتنے میرے بھائی میریاں بہناں صاحب اولاد نے، اللہ انہاں دے بچیاں نو، انہاں دیاں بیٹیاں نو قرآن والے، نبی علیہ السلام دے فرمان والے، اللہ قرآن دے علم نال اور حدیث مصطفیٰ دے علم دے نال مالا مال فرمائے، اور جو میرے بھائی بے اولاد نے اللہ نرینہ اولاد جیسے نعمت عطا فرمائے۔ حضرات رات دا کافی سبھی چکی ہے،
میرے تو قبل میری جماعت دے نامور جیت علماء خطباء شعراء اور قرآن کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اگر میں ایک ایک دا نام لواں تو کافی طرح ٹائم درکار ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن فاروقی صاحب، عبدالعظیم ربانی صاحب، آصف ربانی صاحب، ابو بکر ریاض یزدانی صاحب اور اسی طرح ہی دیگر علماء جنہوں نے بھی بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ سانو سارے انہوں عمل دی بھی توفیق دے دے، آکھو آمین۔ حضرات، میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ توفیق کی کوشش کروں گا کہ تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری تھوڑی دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے۔ زندگی دا کوئی اعتبار نہیں تے سما دا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اور تسی بھی اللہ کو دعا کرو میری زبان بھی جو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے مینوں یا تو آنو فائدہ نہ ہوئے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر قرآن کریم دی عظمت مقام شان احترام اور قرآن کریم کو دور دے نقصانات دے حوالے نال کچھ چند باتاں میں تہاڈیاں سماعتاں تے نظر کراں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب انہوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق دے دے۔ حاجی ظفر صاحب جڑے باہر کھڑے نے انہوں کو اللہ دا واسطہ دے اندر آ جاؤ، اگر نہیں سننا تو چلے جاؤ، کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنے تسی میرے مزاج تو واقف نہیں، بندے دو چار ہون سنن والے ہون سمجھن والے ہون یہی کافی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرنا، خدا را کچھ سنجیدگی پیدا کرو، کو مساجد دا احترام دا خیال کرو، کو مسجد تقدس دا خیال کرو۔ میں اللہ دی توفیق نہ نیکی تے عبادت سمجھ کے بیان کرنا ہے، تو تسی عبادت سمجھ کے سنو، نیکی سمجھ کے سنو۔ تے شیخ محترم تشریف فرمانے میں ایک طالب علم معلم اس بیانا یہ عبادت دی اندر تے نیکی دی اندر یہ افراتفری تے بدمزگی نہیں ہویا کر دی، مکمل خشوع خضوع ہویا کردا ہے اور پورا انہماک تے مکمل استغراق ہویا کردا ہے۔ میں سمجھنا کہ بیانات دی، تقاریر دی، خطابات دی کوئی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو فقط عمل دی کمی، اللہ میں نے تو عمل کرنے والا بنا دے۔ حضرات، آج امت مسلمہ توجہ ذرا میرے پاسے کرو، آج امت مسلمہ جن حالاتوں دو چار ہے، مسلمان اس موجودہ دور دے اندر جس قدر رسوا نظر آندے نے، بے بس اور بے کس نظر آندے نے۔ حضرات، موجودہ دور دے اندر جبکہ مسلمانہ دے کول حکومتہ بھی بے شمار نے، وسائل دا حضرات انبار نے، اسلحہ، ٹیکنالوجی اور سب کچھ ہونے دے باوجود حضرات مسلمانہ نو ایک بیٹ بکری طرح ذبح کیتا جاندا ہے۔ غیر مسلم طاغوتی طاقتہ یہود و نصارہ اے مسلمانہ تے مسلط نے۔ اور یارو اگر میں ایویں کہہ دیا کہ مبالغہ نہیں، مسلمانہ دا خون اتنا سستا ہو چکی ہے کہ مسلمانہ دے خون نالو پانی دا گلاس قیمتی ہے۔ مسلمانہ نو گاجر اور مولی طرح کٹیا تے وڈیا جاندا ہے۔ آخر اسی وجہ کیا ہے؟ آخر علت کیا ہے؟ اب پتر اٹھو تسی سارے باہر چلے جو، شاباش، اب وڈے وڈے قریب آؤ یار، اللہ تعالیٰ جزا دے، میرے کول آ جاؤ، آجو آج اتھے میرے کول آ جاؤ۔ اللہ تہاڈی محبت نو قبول فرما۔ انہوں نے اتھے بھی گلاں کرنی ہے تے باہر بھی گلاں کرنیاں نے۔ رہو ویسے مسجد دے اندر، باہر رونق شونق تسی لاؤ تے دروازے بند کرو تے باہر تسی رونق شونق لا لو، تسی ذرا قریب آ جاؤ۔ اللہ تہاڈی تشریف آوری نے قبول فرمائے، اللہ تہاڈی محبت نو قبول فرمائے۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہنا، اے جڑے ساڈی مالی صورتحال ہے، تسی میرے نال زیادہ اس بات تو بخوبی آگاہ ہو۔ ایک وہ وقت ہویا کردا، ایک کمانے والا کر دے سارے افراد کھایا کر دے، بڑا سونا تے ستھرا گزارا ہویا کردا، جبکہ مال و زر دی فراوانی ہے، دولت دی ریل پیل ہے،
دنیا دا سادو سمانے حضرات محترم تیرے ملک پاکستانی سرزمین سونا اگل دی پئی ہے سونا حالات انہیں ٹائٹ ہو چکے نے کہ جنہیں کھان والے انہیں کمان والے دے بولو پوری پیندی اور بولو پوری پیندی ہر بندہ شکوہ ضرور کردا ہے مولانا پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں ہر بندہ شکوہ ضرور کردا ہے کہ مولانا دکھ میری جان نہیں چھڑ دے ہر بندہ شکوہ کردا ہے کہ مولانا بے بسی میرا جان نہیں چھڑ دی ہر بندہ شکوہ کردا ہے کہ مولانا کاروبار بھی ہے بزنس بھی ہے جاب بھی ہے نوکری بھی ہے پیسہ بھی ہے لیکن ذہنی سکون کوئی نہیں آئیے اللہ دا قرآن سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان سنیے حضرات اگر میں مسلمانہ دی پریشانی دی اسباب بیان کرا اگر مسلمانہ دی تباہی دے جناب بربادی دی وجوہات نو علت نو بیان کرا کافی طرح ٹائم درکار ہے یہ الگ ٹاپک ہے یہ الگ موضوع ہے میں ایک سبب عرض کرنا چاہنا آئیے میرا اے دعویٰ ہے جرا کلمہ پڑھ کے قرآن دا حیا نہ کرے کلمہ پڑھ کے قرآن دی تدین نہ کرے تکریم نہ کرے ادب نہ کرے قرآن پاک دی عمل نہ کرے اور قرآن پاک دا نفاذ نہ کرے قرآن دے مطابق فیصلے نہ کرے وہ قوم کدی عزت زندگی بولو پا سکتی بولو وہ قوم کدی کامیابی پا سکتی نہیں دے پا سکتی آئیے میں دلائل پیش کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ذرا محبت نہ بولیے یہ کوئی غیر شرعی حرکت نہیں میں کروانا چاہتا میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آنا ہے محبت نال پیار نال راج راج کے تے گج وج کے درود پاک پڑھے آجے حضرات محترم توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا پاکیزہ مقدس و متخر افضل اعلیٰ اجت سچا کلام نازل فرمایا آئیے اللہ پاک دا قرآن سماعت کیجئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى حضرات اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے اعلان کر دیجئے دنیا کائنات اندر زندگی گزارنے والے ہوئے ومن عارض عن ذکری توجہ در میرے پاسے کرنا ہے آقا دی اعلان کر دیجئے کہ لوگوں جرا بندہ ہے میرے ذکر کو اعراض کر جائے گا میرے ذکر کو منہ پھر جائے گا اور جرا بد نصیب میرے ذکر کو کرارہ کش اختیار کر جائے گا علماء تشریف فرمانے ویسے ہر وہ عمل جو اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتا جائے انہوں اللہ دا ذکر رکھیا جاندہ ہے میں دلائل رکھنا لیکن حضرات بات میں تور نہیں دینا بالو تور نہیں دینا چاہتا سنیے سنیے ہر وہ عمل جو اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتا جائے انہوں اللہ تعالیٰ دا ذکر رکھیا جاندہ ہے لیکن جنہی بات میں عرض کرنا چاہنا ایک قرآن اللہ تعالیٰ دا ذکر ہے بولو قرآن اللہ تعالیٰ دا بولو قرآن اللہ تعالیٰ دا میں دلیل پیش کرا اللہ دا قرآن بولے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
قرآن اللہ دا ذکر ہے. آئیے قرآن حکیم دا دوسرا مقام سنیے. 21واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ دا قرآن بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اس آیا مبارکہ دی اندر اللہ جل شانہ نے لوگوں نے نمات قرآن اکٹھیا ذکر کیتا ہے. قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے, نماز بھی اللہ دا ذکر ہے. آئیے میں بات میں مختصر کر دینا چاہنا ہے. اللہ دا قرآن سونے اعلان کر دیجئے کہ جرا بندہ میرے ذکر کو اعراض کر جائے گا, اللہ دے ذکر کو منہ پھر جائے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ میری توبہ توجہ کر مسلمان ہے. اللہ دا قرآن کے لوگوں اللہ ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ کرے گا, قبر بھی تنگ ہو جائے گی. اگر میری زبان سے یقین نہ ہوئے خدا را کر جا کے قرآن دا ترجمہ لائے کہ پڑھیا علماء تشریف فرمانے قرآن نو چھڑل دا نتیجہ ہے. ایک قرآن پاک نو پس پوش ڈالن دا نتیجہ ہے. ایک قرآن پاک نو نافذ نہ کرنے دا نتیجہ ہے. ایک قرآن پاک بھی عمل نہ کرنے دا نتیجہ ہے. ایک قرآن کریم دے مطابق فیصلے نہ کرنے دا نتیجہ ہے. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. معیشت تنگ ہو جائے گی, حضرات قرضہ مقدر بن جائے گا, پریشانیاں مقدر بن جان گیا, دنیا دیے بے جناب تکے مقدر بن جان گے, دنیا دیے پریشانیاں مقدر دے نصیبہ بن جان گیا. اللہ کو دعا ہے اللہ سے قرآن والے بنائے کہو آمین. اچھی بولو آمین. قرآن ال پیارا ہے ماشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کرو جنہ جنہوں نے قرآن پاک دا ترجمہ یاد ہے. اللہ ایک تے دو تین آج در ایک ادا کوئے گا بس لتا فکر. ہاں جی دوڑے جنہیں مرضی سن لو, کہانیاں جنہیں مرضی سن لو, قصے جنہیں مرضی سن لو, پیڑیاں جنہیں مرضی سن لو, فڑی کلپ جنہیں مرضی سن لو, ٹک ٹاک جنہیں مرضی بنوا لو تو سن لو. نہیں ٹائم ملیا اللہ دے قرآن واسطے ٹائم نہیں, نبی علیہ السلام دے فرمان واسطے ٹائم نہیں. سن لیجئے واللہ تیری قوم قرآن کر دور ہو جائے کبھی عزت زندگی بولو عزت زندگی نہیں پا سکتے. میں تو کہا کرنا بند ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے, بند ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے, ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اللہ پہ یقین نہیں, میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. فرصت نہیں ایک وقت کی نماز کی, چپ ہوا مؤذن ادا کہتے کہتے. کسی کافر نے جب پوچھا یہ کیا ہے مہینہ, پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. اور سنو میری الماری میں پڑی غلط آلود کتاب کا جو پوچھا, سر شرم سے جھک گیا قرآن کہتے کہتے. میری الماری میں پڑی گھرت آلود کتاب کا جو پوچھا, سر شرم سے جھک گیا قرآن کہتے کہتے. یہ سن کر چپ ساد لی اس نے, یوں لگا جیسے رک گیا مجھ کو ہوا کہتے کہتے. محبت بڑی ہے قرآن پاک نال, دعوے بڑے قرآن نال. غصہ نہ کریا دے, سکھ اپنی کتاب نو جان دے, شیخ الکریم ہندو اپنی گرنتھ نو پڑھ دے, حضرات عیسائی جان دے, تمام مذاہب باطلہ اپنے اپنے بکس نو کتاباں نو پڑھ دے نے. کہ مسلمان کو ٹائم ہے, مسلمان کو ٹائم ہے کوئی ٹائم. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. قرآن نو چھوڑن دا نتیجہ دنیا دی تنگی مقدر بن جائے گی.
اور قبر دی تنگی دا سامنا کرنا پہ جائے گا۔ میں دلیل پیش کر رہا سی، بخاری اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم، لمبی روایت ہے، پیار سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ وارضہ حدیث طیبہ بیان کر دینے، میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ، میں خواب اندر دیکھنا اللہ نے وحی کر دیتی، نبی دے خواب وحی ہویا کردہ ہے۔ آئیے جری بات میں سمجھانا چاہنا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں بخاری دے حوالہ دے رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے صحابہ، میں خواب اندر دیکھنا وا ایک آدمی نے فرشتہ نے لمحہ پایا ہویا ہے اور پتھراں نال دا سر نو کٹیا تے کچلیا جا رہا ہے۔ میں پوچھا جبریل بندہ بد نصیب کون ہے، اے بندہ بدبخت کون ہے؟ اور سنی مسلمان جبریل کہندے نے آقا سونے تہاڈی امت وہ بندہ ہے جڑا اذان دی آواز سنیا کردا سی، لیکن اذان دی آواز سن کے نماز دی پرواہ نہیں کریا کردا ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی سی، آقا سونے آئے اس ساری رات ستیا گزار دیا کردا سی، نہ قرآن دی تلاوت کردا سی نہ قرآن دی عمل ہی کریا کردا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا دی تنگی، قبر دی تنگی۔ آئیے میں صحیح حدیث ابن ماجہ دی پڑھ دینا چاہنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث راوی نے ابن ماجہ سے یہ حدیث سنیے، آقا دا فرمانے صحابہ، جس قوم دے لیڈر، میں کسی پارٹی دا ووٹر تے سپورٹر نہیں، بس خیال کرے آجے کوئی بھی کیوں نہ ہوئے، محلہ دے قرآن دے چوکیدار، نبی پاک دے فرمان دے چوکیدار، سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ، جس قوم دے لیڈر، ترجمہ میں کر لگا، فیصلہ توڑے دے سٹیا، تو انہیں جج میں بنا لگا، غصہ نہ کرے آجے، جس قوم دے لیڈر، جس قوم دے سربراہ، جس قوم دے حکمران، جس قوم دے جناب ذمہ داران، جس قوم دی عدلیہ، میرے آقا دا فرمانے ایک قرآن کریم دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے، قرآن اختیار نہیں کرنگے، اللہ ایسی قوم تے معاشر خانہ جنگی دا شکار کر دیا کردہ ہے۔ اور سچ دسیا جے، ایک قرآن تھانے تے نافذ ہے، بولے نہیں جے، بولو تو صحیح، قرآن کچہریہ تے نافذ ہے، عدالتہ چے قرآن دا نظام چل رہے ہے، کدی ججہ نے قرآن دا مطابق فیصلہ کیتا ہوئے، اللہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کہ ملک پاکستان اس واسطے حاصل کیتا گیا سے، اور رس گلے تو اسی چپ کر جو ہے تو انہیں چاول نہیں دینے انہوں نے، آہو شاید پھر چپ کر اللہ اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، قرآن نے چھوڑا دا نتیجہ، اللہ ایسے حکمرانانو، اللہ ایسی قوم آپس اندر لڑائے گا، قوم خانہ جنگی دا شکار ہو جائے گی، ایسے حکمران افراتفری دا شکار ہو جائیں گے، ہوئے نے کہ نہیں، ہوئے نے کہ نہیں، فیصلہ توڑے ہوئے نے کہ نہیں، تماشا نہیں پڑے ہاں۔ ایک قرآن کریم چھوڑن دا نتیجہ، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اگر قرآن پاک دا حیا کیتا ہوندا، اگر قرآن پاک دا نفاذ کیتا ہوندا،
اگر قرآن پاک واسطے کوئی کم کیتا ہوندا اج اللہ اس ذلت دا منہ نہ دکھاندا ہے۔ حضرات سے مسلم دی حدیث پڑھیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور لوگوں سن لو، اللہ قرآن دی وجہ تو قوم عزت عطا کر دیا کردا ہے۔ اللہ قرآن پاک پڑھن دا نتیجہ، پڑھان دا نتیجہ، سکھن دا نتیجہ، سکھان دا نتیجہ، قرآن پاک تے عمل کرن دا نتیجہ اور قرآن پاک دے نفاذ دا نتیجہ ہے۔ اللہ دے پاک نبی دا فرمانے کہ لوگوں اللہ ایسے لوگاں نو دنیا آخرت عزت دے نال مالا مال فرمائے گا۔ میں تو اللہ دا شکر ادا کرنا، میں تو کہا کرنا ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ بڑے راضی ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ اللہ تیری ونڈ تے راضی ہیں، اللہ تیری ونڈ تے بڑے راضی ہیں۔ ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا۔ میاں یاسین صاحب ایک ایک کر کے لئی جاندے جے، سانو بھی نال لے جائے جے۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ اگر ماشاءاللہ دونوں پیو پتر ہون اللہ دی رحمت ہو جائے نہیں ماشاءاللہ۔ حمدہ یاسین یزدانی صاحب بھی آ گئے تے جناب میاں یاسین کوکب صاحب ایتھے سٹیج تے آ جاؤ، تانوں ویکھ کے بار بار جاندے جے۔ حضرات عرض کرنا چاہنا ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ توجہ کیجیے، میں عرض کر رہا لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا۔ قرآن بھی رحمت ہے، بولو قرآن بھی، بولو بولو قرآن بھی۔ جس نبی نے قرآن ملیا وہ نبی سلطان بھی۔ اللہ دا قرآن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا ہے، بولو قرآن شفا بھی رحمت بھی ہے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں نبی سلطان بھی رحمت نے۔ اللہ دا قرآن بولے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تائیں عرض کر رہے ہیں لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا۔ لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی، ہزار آیتاں دی سانو تلاوت ملی۔ الحمدللہ اللہ پڑھن دی بھی توفیق دے وے، بولو بولو آمین۔ اللہ اللہ لوگو آدم نو معافی لئی آیت ملی، ہزار آیتاں دی سانو تلاوت ملی۔ حشر دا دن سفارش شفاعت ملی، اے نور قبراں چ بن مہتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی۔ لا تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے، بدلی انجیل زبور تورات ہے، میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے۔
میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے، اے بن کی ختم نبوت دا تاج آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ حضرات میں خراج تسلیم پیش کرنا، میں خراج عقیدت پیش کرنا، محبت پھول پیش کرنا، میں پیار دی پتیاں پیش کرنا چاہنا۔ اس دے حافظت قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ حافظ بنائے، اللہ حافظ نہ بنائے، نہیں سمجھ لگی؟ کچھ حافظ نے تو کچھ اللہ حافظ نے، اللہ سنو حافظ بنا دے۔ لو جی حاجی عبدالرزاق صاحب بھی آ گئے نے، پہلے کتھے تھی؟ ماشاءاللہ۔ اچھا نا، میں حیرانہ جو گیا اے محبتاں ویکھ کے نا ساتھیاں دی، یقین جانو میں کہ بھی ایویں تے آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس تے ایویں دے کیمرے ویکھی دے سن دے۔ حاجی ظفر صاحب ساڑے بڑے بھائی جان بھائی عبدالحمید صاحب اور بی ایس اسلامک سینٹر پائی جناب حاجی سیف اللہ صاحب، ہاں جی تے حاجی عبدالرزاق صاحب، ایتھے حجاج کرام دے لینا لگیاں نے۔ اللہ پاک نے سارا نو تے سانو سارا مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے۔ کیا تسی انہاں دے نال نہیں جانا چاہتے؟ کہہ دو نا آمین۔ اللہ سانو سارا کٹھے مکے لے جائے تے مدینے بھی۔ بولو بولو کہو آمین۔ گل کتنے پہنچی تھی یاد ہے؟ گل کتنے پہنچی تھی یاد ہے؟ ہاں، اللہ حافظ نے، اللہ حافظ سانو بنا دے، کہو آمین۔ حضرات عرض کر رہے ہیں، اس دے حافظت قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے تے اللہ دا قرآن ہے، حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے، پیر ڈولی نج پلسرات آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ میں دعا کر لگا آمین آکھیا دے، اللہ آخری جد گڑی آوی ہر مسلمان دی، لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی۔ اور جی بولو اللہ مدینے لے جائے۔ اللہ دعا کرنا چاہنا، آخری جد گڑی آوی ہر مسلمان دی، لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی، ایویں خواہش طاہر دی ہے مرجان دی، پیر ڈولے نچ پلسرات آ گئی، ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ حضرات عرض کر آخری دو باتاں کر توجہ میرے پاس کیجئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آئیے ایک اور مسلم دی حدیث سماعت کیجئے، ابی ہریرہ حدیث راوی نے نبی پاک نے فرمایا کہ لوگو وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آئی حدیث کا ترجمہ سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماد رہے صحابہ، جنہوں کسی اللہ دے کراوی چو کسی کار دی اندر، کسی مسجد کسی جامع دارے کسی مدرسے دی اندر کچھ لوگ جمع ہو گئے، ایک قرآن سننے والے، قرآن سنان والے، قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سکھن والے، قرآن سکھان والے، قرآن سمجھن والے، قرآن سمجھانے والے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں، ایک قرآن پاک نہ جڑ جانے دا نتیجہ ہے نزلت علیہم السکینہ، اللہ زندگی سکون والی عطا فرمائے گا۔ قرآن نال جڑ جانے دا نتیجہ ہے اللہ زندگی سکون والی نال مالا مال فرمائے گا، اللہ عزت سکون برکت نصیب کرے گا۔ آئیے میں قرآن وچ دلیل پیش کرنا چاہنا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان ملے گا قرآن نال. بولو سکون ملے گا. بولو بولو سکون ملے گا. برکت ملے گی. چین ملے گا. ہے نفس کے ہاتھوں تم مجبور کتنا سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا. توجہ میرے پاس کرے ہو. بڑا پیارا جملے پیش کرنا چاہنا ہے. نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا. اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا. توجہ کیجئے توجہ کیجئے. جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا. ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں. تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا. تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت مسلم. تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا. آ قرآن دے قریبا. قرآن دی خدمت کر. قرآن والا بندہ. میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ قرآن کریم را جڑ جانے دی وجہ تو برکت بھی نصیب فرمائے گا عزت بھی نصیب فرمائے گا اور اللہ ساری معاشی پریشانیاں بھی ختم فرمائے گا. قرآن بھی سچا ہے تے سونے محمد عربی دا فرمان بھی بولو. قرآن بھی عیب تے لا ریب تے نبی سلطان دا فرمان بھی عیب تے لا ریب. ہن بندہ کسی نے مشورہ دے نا حاجی محمود صاحب بندہ کسی نے مشورہ دے کہ یار اپنے بچے نے قرآن دا حافظ بنا لے تیرا بیٹا قرآن دا حافظ بن جائے گا عزت مل جائے گی. لو جی میرا بیٹا حافظ بن گیا تے پھر کھاواں گے کتوں. میں کیا منہ وچوں کیوں ممدی صاحب جی میرا بیٹا حافظ بن گیا تو کتوں کھائے گا. میں کہا منہ وچوں کھائے گا. کی کھائے گا. میں کہ روٹی کھائے گا مرغا کھائے گا بکرا کھائے گا بیف کھائے گا ہاں جی بریانی کھائے گا پھر نہیں کھائے گا پھر نہیں کھائے گا. وہ کھاندے نہیں کہ نہیں. اچھا ایک پاسے تے اعتراض ہے ایک پاسے تے شکوہ ہے. اگر میرا بیٹا حافظ بن گیا تے مولانا روٹی روزی دا کی بنے گا. تے دوسرے پاسے منہ نال منہ جوڑ کے گلا کر دینے یار اے نہیں سمجھ آندے مولوی کھاندے بڑا نے. اللہ 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 دی عزت دی قسم ہے جڑا قرآن نال جڑ جائے کدی قرآن اونوں ذلیل ہون دیندا. بولو قرآن کدی اونوں ناکام ہون دیندا. اللہ دی رحمت دے نال قرآن دے اعزاز دے قرآن دے اعزاز دے قرآن پاک دی جناب اللہ نے تصویر رکھی ہے. جڑا بھی قرآن جڑ گیا ہے اللہ نے دنیا دی عزت بھی نصیب فرمائی ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزت نال مالا مال فرمائے گا. بخاری دی حدیث سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اور ہولی بولو اور ہولی بولو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ایک محبت پوری کرا دا توڑی توجہ چاہواں گا. حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی. حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی. لا جواب نو تو لا جواب رہنا دی. حضور دا جواب نہیں توڑی تو بس جواب ہی سمجھا پھر میں. حضور دا جواب نہیں جواب رہنا دی. اور جس دن دا پڑے آئے
رب دی قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو توجہ کیجئے جس دن دا پڑھی آئی رب دی قرآن نو سینے نال لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا ہور کوئی کتاب رہن دے ایک قصے چھڑ دے کہانیاں چھڑ دے دائجہ چھڑ دے ناول چھڑ دے سونیا ایک کنک دوری چھڑ دے ہدایہ چھڑا وقایا چھڑ دے قرآن دے قریب آجا چھوڑ پرا ہور کوئی کتاب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی لا جواب نو تو لا جواب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی وکیل صحابہ دی موجود کے ایک جملہ پیش کرنا چاہنا توجہ کیجئے نبی دے صحابہ سانو جان تو بھی پیارے نہیں علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ صحابہ دی عصمت کمپرومائز ہو سکتا بولو نبی دے صحابہ سانو جان تو بھی پیارے نے علی حسنین ساڑی اکھیاں دے تارے نے وہ جنتی نواب نے وہ جنتی نواب نے تسری نواب ہی بنے بیٹھے تھے وہ جنتی نواب نے نواب رہن دی حضور دا جواب نے جواب رہن دی محبت کر سونے آئے کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی نال پیار کر قرآن نال پیار کر حضرات بڑی محبت کی گل کرنا چاہنا جس دن حشر دا دیہاڑا آمنا آمینہ دلال سانو سینے نال لاؤنا آقا کی فرمان گے اینے میرے امتی حساب رہن دی اللہ اینے میرے امتی حساب رہن دی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دی چمپاتی چمبیلی اور پھل بے شمار نہیں تھاؤں تائیں سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دی حضرات محبت نہ سنیے بخاری دی حدیث سناوت گل اپنی مقامات اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو من قرأ القرآن وہو ماہر به مع السفرۃ الکرام بررا والذی یقرأ القرآن ویتتعطو وہو علیہ شاک لہ اجران ترجمہ سن لیجئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا صحابہ جرا بندہ قرآن دی تلاوت کردہ ہے اور قرآن پاک دا ترجمہ بھی جاندہ ہے قرآن پاک دے معنی بھی جاننے والا ہے قرآن پاک دی تفسیر بھی سمجھنے والا ہے آقا دا فرمانے کے لوگوں سمجھ کے قرآن پڑھنے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے خوش نصیب معزز اور مقرب فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا اور اگلی گلدہ تیار نہ سنیے وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَطَّوْ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكٌ لَهُ أَجْرَانِ بخاری پاک دی حدیث ہے کہ لوگوں جب بندہ قرآن پڑھے لیکن پڑھیا نہیں جاندہ اٹک اٹک کے پڑھنے والا رک رک کے پڑھنے والا جوڑ توڑ کر کے پڑھنے والا میرے آقا دا فرمان ہے بڑی کوشش کر رہا ہے کاوش کر رہا ہے جستجو کر رہا ہے محنت کر رہا ہے قرآن نہ لگاؤ ہے قرآن نہ پیار ہے قرآن نہ محبت ہے سمجھن دی کوشش کرتا ہے حضرات رات یاد نہ سنیے آقا علیہ السلام فرمان دینے ذرا بند اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے خوش نصیب نو دور اجر نال مالا مال فرمائے گا اللہ دورا اجر دے گا اللہ لوہن کسے نو مشورہ دے مولانا
جو مشورہ جی قرآن پڑھیا کر، قرآن سکھیا کر، آ سونیا قرآن دی تلاوت کرنے کی کوشش کر۔ اگر پولا جا منہ کر کے دے مولانا میری زبان چل دی نہیں، زبان تے قرآن دی الفاظ نہیں چڑھ دے، دیکھے نا اے جی میری کوئی عمر ہے اور قرآن پڑھنا لی، میں کہ تینوں کیوں ہے؟ کہتا میں اوور ایج ہو گیا، میں حد کراس کر گیا، پتہ نہیں کیڑی حد لنگے ہے، کہتا میں لمٹ کراس کر گیا، اور میری عمر نہیں رہ گئی قرآن پڑھنا لے۔ کی ہویا ہے؟ کہتے میری زبان تھتھلاندی ہے، زبان میری نو وال پیندے نے، زبان میری اٹکدی ہے، زبان میری صحیح چلدی نہیں دی۔ میں کہنا ڈنڈی نہ مار، گلے کرنے وان زبان بڑی چلدی ہے، چگلیاں کرنی وان زبان بڑی چلدی ہے، گالیاں دینی وان زبان بڑی چلدی ہے، ہاں قصے کہانیاں سن لو زبان بڑی چلدی ہے، اے پرانی بھیڑیاں تے داستاناں سن لو زبان چلی بڑی چلدی ہے، اے مہنگیاں مہنگیاں دوائیاں دے نام یاد نے، اگر نہیں یاد تے سورۃ فاتحہ دا ترجمہ نہیں یاد۔ کیوں جی؟ جری مینوں گل سمجھ آئیے، سنو میں تو کہا کرنا کہ لوگوں جنہ زبانہ تے کنجر چڑھ جاندے نے پھر انہ زبانہ تے قرآن نہیں جی آیا کردہ۔ ہاں ایکٹرہ دے نام کرا زبانہ تے چڑھے نے، کنجرہ دے نام زبانہ تے چڑھے نے، گلو کارا دے نام زبانہ تے چڑھے نے، ٹک ٹاک دے نام زبانہ تے چڑھے نے، فنی کلپ بنان دا شوق پہ گیا ہے تے بک پکرن دی عادت پہ گئی ہے۔ میں ویکھے آئے آپ نے اپنا لامے بھی کلواندے نے، فہمے بھی کلواندے نے اور دین دے ٹھیکیدار نے، لیکن سنو جنہ لوگاں دا اے لگن تے توجہ اور جنہ لوگاں دی جستجو تے کوشش تے کاوت اے ٹک ٹاک بنانا تے فنی کلپ بنانا، لوگوں نے ہسانا تے لوگوں نے خوش کرنا مقصد بن گیا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسمیں اللہ نے قرآن اونا مولویہ کو بھی کھولے آئے، اگر وہ بھی قرآن پڑھنا چاہتے تو پھر قرآن نہیں صحیح پڑھ پاندے۔ کیوں جی؟ بڑے نے کوشش کی تھی پڑھن دی پر نہیں پڑھیا گیا، کیوں؟ چونکہ قرآن پاسے توجہ ہی نہیں، توجہ فنی کلپ بنان پاسے، توجہ ٹک ٹاک بنان پاسے، توجہ پیسہ کمان پاسے، توجہ لوگوں نے بیوقوف بنان پاسے، توجہ لوگوں نے گائیڈ کرنا، لوگوں نے قابو کرنا، آج لوگوں کو پیسہ کٹنا، جدو ایویں دی سوچ بن ہے پھر قرآن بھی زبان تے نہیں رہندا۔ آئیے جڑ جائیے قرآن پاک نال، اپنا تعلق مضبوط کیجئے قرآن نال۔ اللہ دی عزت دی قسمیں اللہ دنیا تے بھی عزت دے گا، قبر اندر بھی عزت ملے گی، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزت رن مالا مال فرمائے گا۔ میں تو کہا کرنا تورات زبور انجیل بیے، تورات زبور انجیل بیے، پر وکھرا شان قرآن دائے، رب جایا ذمہ حفاظت آندہ، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ قرآن نبال کر رہے ہیں، ایک حرف تینے کی دا مل دی، نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ قرآن شفا دا نسخائے، قرآن شفا دا نسخائے، نال نسخہ اطمینان دائے۔ تورات زبور انجیل بیے، پر وکھرا شان قرآن دائے۔ بڑی محبت ہی گل کرنا چاہنا، آئی حافظ قرآن دا احساس دے، حافظ قرآن دا سر پر آئے دے، خراج تحسین پیش کرا، خراج عقیدت پیش کرنا چاہنا، محبت پھل پیش کرنا چاہنا۔ توجہ کیجئے، میں تو کہا کرنا کہ جڑے پیار ایدی نل پاگنے، سورب دی عزتاں پاگنے، جڑے پیار قرآن نال پاگنے، سورب دی عزتاں پاگنے۔ اے وزارتاں کرسیاں تو ود کی، اے وزارتاں کرسیاں تو ود کی، جملہ پلے بن اے وزارت کرسیاں تو ود گے، اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے۔ تورات زبور انجیل بیے، پر وکھرا شان قرآن دائے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ حافظ عبد المنان صاحب نے مخاطب فرمائے گا،
قاری عبدالعزیزی صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء خطبہ اللہ فرمائے گا ہوسی حکم قاری نو پڑھدا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جا ورنہ ستائی ہے جا تیری ورنہ ستائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھانا دائے حضرات عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسینہ طیبات اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا سونے آئے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آقا سونے اعلان کر دیجئے کہ لوگو اللہ اہل علم نو اللہ اہل علم نو علم والیانو اللہ دنیا آخرتی کامیابی تے عزت بلندین المالا مال فرمائے گا کنہ نو وہ کنانو جنہ کو علم ہے کنانو علم تو مراد کی ہے علم تو مراد کی ہے ریاضی علم نہیں سائنس علم نہیں کمپیوٹر علم نہیں اے بایو علم نہیں اے دنیا کمان دا ہنر نے ہاں ہاں دنیا کمان دا طریقہ تے سلیقہ ہے تو لوگانو گاڑ کرن دا طریقہ تے سلیقہ ہے علم اللہ دے قرآن دا نام ہے علم رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے کوئی غلط فہمی جو نہ رہے جنہیں قرآن نہیں آندہ جو نبی دے فرمان دا پتہ نہیں اور کائنات دا بدترین جاہل انسان ہے وہ عالم علم والا نہیں ہو سکتا علم ہے اللہ دے قرآن دا نام ہے نبی پاک دے فرمان دا نام ہے اللہ تعالیٰ علم نال مالا مال فرمائے میری دعائیں اللہ کم الحاکمی توڑے سارا دی محبت نو تشریف آوری نو اللہ قبول فرمائے حاجی ظفر صاحب بھائی عبدالحفیظ صاحب اور اسی طرح بھائی سیف اللہ صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب اور دیگر جو میرے ساتھی جنہیں رات قربان کی تھی اللہ دے دین واسطے تشریف لے آئے اللہ سبنا ویرا دی بھائیاں دی محبت نو قبول فرمائے اللہ پاک میرے تنو معاف فرما کے اللہ پاک جنت میں سارا نو کٹھیاں کر دے کہو آمین پھر کہو آمین والسلام مع الاحترام اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلم والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نا جی نا ادیا ویکھو نا مولانا عبدالرحمن فروقی صاحب حفظہ اللہ اے الحمدللہ اس ٹائم اللہ دی توفیق نال شیخ نے استاد نے ماشاءاللہ تے اے الحمدللہ میرے بڑے ہی پیارے تے بڑے ہی لاڈلے شاگرد بھی نے 2 سال میرے کو انہوں نے پڑھے ہے تے بیٹھے نے میرے گوڑے نال کہتے ہیں کہ نظم سنانی میں سنا دیں ایویں سنی جو تسی سنن ڈے جی او کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھے او دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا کیتی دنیا کدو وفا بندیا او کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا او کی جوڑ امیر غریب دی اے مل دے کفن بنال نصیبان دے او کی جوڑ امیر غریب دی
اے مل دے کفن وی نال نصیباں دے انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا انہاں کپڑیاں وچ میرا سا مکنا اے کپڑ بھی لینے نے لا بندیا او کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا توجہ کیجئے اور جیڑے دنیا تے خان صداگی او تے نال بھی کچھ نہ چاگے کرمانن اپنی دولت تے کرمانن اپنی دولت تے انو چھڑنت پہ نائی راہ بندیا او ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا او جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ جانے بین بھائیاں نے اور جد آخری گھڑیاں آئیاں نے چھڑ جانے بین بھائیاں نے تو جانے ملک بیگانے دی تو جانے ملک بیگانے دی لے سفر دا خرچہ بنا بندیا اور ایمان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا بندیا اور تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى میرے اللہ ساڑے حال ترحم فرما اللہ ساڑے حال ترحم فرما اللہ اپنی رحمت تیرا سبنا تیرا راضی ہو جا اللہ تو ساڑے تیرا راضی ہو جا محسوس ہوندہ تو اللہ ناراض ہے اپنے بندے تیرا راضی ہو جا اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما اللہ اپنے غضب کو محفوظ فرما اللہ اپنی ناراضگی کو محفوظ فرما میرے اللہ حافظ عبدالمنان صاحب نے اپنے سینے دے اندر تیرا قرآن محفوظ کیتا ہے اللہ حافظ صاحب نو اپنے والد گرامی اور اپنے دادا جی اور دیگر برادری خاندان دے لوگاں واسطے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے اللہ سے بچے نو نیک نامی دا باعث بنا دے اللہ معاشرے واسطے سے بچے نو ترقی اور بہترین اللہ کردار ادا کرنے دی توفیق دے دے اللہ قرآن دے فہم نال مالا مال فرما میرے اللہ قرآن دے فہم نال مالا مال فرما اللہ سانو سب نو زندگی شان والی دینا تے موت ایمان والی دینا اللہ ساڑے بچوں نو نمازی بنا دے اللہ قرآن دے قاری حافظ معلم مبلغ محدث مدرس بنا دے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال اس مسجد نو مرکز نو قیامت تک آباد فرما جتنے بھی معاورین منتظمین ذمہ داران فوت ہو گئے اللہ تو جنت وچ اعلیٰ مقام دے دے اللہ جو زندہ نے زندگی برکت فرما اللہ مال ڈان دے خیر فرما پھر تمام علماء تمام خطبات تشریف آوری اللہ قبول فرما اللہ میرے بیڈیا والے بھائی جو ساتھی تشریف لے آئے نے اللہ سبنا دی تشریف آوری نو قبول فرما اللہ آج دے پروگرام نو خیر و برکت دا باعث بنا دے اللہ کسی دی ہدایت دا باعث بنا دے اللہ کسی دی بہتری دا باعث بنا دے میرے اللہ اپنی رحمت دینا سانو معاف فرما
اللہ تعالی معاف فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین.